اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یورپ کا گولڈن ویزا صرف 50,000 یورو میں مل سکتا ہے، اور کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جا کر ایک بہتر زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ تو بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آج ہم بات کریں گے لیٹویا کے اس پروگرام کی جو سوشل میڈیا پر چیپسٹ یورپ گولڈن ویزا کے نام سے مشہور ہو چکا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کوئی بھی آپ کو نہیں بتاتا. سب سے پہلے حقیقت ہے یہ مکمل گولڈن پاسپورٹ یا فری یورپ سیٹ اپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریزیڈنسی پروگرام ہے، یعنی آپ کو لیٹویا میں رہنے کا حق ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شینجن ایریا میں ٹریول کی سہولت بھی ملتی ہے. آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن ایک سب سے بڑا پلس پوائنٹ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی سب کچھ فری ہوتا ہے؟ تو جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ. تعلیم اور ہیلتھ کی سہولتیں ضرور ملتی ہیں، لیکن یہ مکمل فری نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریزیڈنسی سٹیٹس کے اوپر، انشورنس اور لوکل رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر. یعنی سوشل میڈیا پر جو فری لائف ان یورپ دکھائی جاتی ہے وہ پوری کہانی تو ہوتی نہیں ہے. اس میں ایک گیم ہے. وہ گیم کیا ہے؟ اور وہ ہے پیسہ کہاں سے آئے. یورپ میں سب سے سخت چیز منی لانڈرنگ کے خلاف قوانین ہے. اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ آپ کی انکم لیگل ہے، ٹیکس دیا گیا ہے یا بزنس حقیقی ہے، تو آپ کا کیس وہیں ختم ہو سکتا ہے. یہاں بہت سارے پاکستانی فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یا تو ان کے پاس مکمل ڈاکومنٹس نہیں ہوتے یا ریکارڈ کلیئر نہیں ہوتا. پاکستان میں ایک اور مسئلہ یہ ہے بینکنگ اور ٹرانسفر. بڑی رقوم کو یورپ بھیجنا یہ بھی آسان نہیں ہوتا. اس لیے جو لوگ UAE، سعودی عرب یا دیگر مڈل ایسٹ ممالک میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے یہ پروسیس نسبتاً آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کا بینکنگ سسٹم زیادہ سٹرونگ ہے اور انٹرنیشنل ہے. تو اب بات کرتے ہیں 50,000 یورو کی، جس نے سب کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ دراصل ایک کمپنی میں انویسٹمنٹ ہے، لیکن یاد رکھیں آپ صرف 50,000 نہیں دے رہے، اس کے ساتھ گورنمنٹ فیس ہے، لیگل فیس ہے اور کنسلٹنسی چارجز بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. یعنی حقیقت میں آپ کا کل خرچ تقریباً 70 سے 80,000 یورو تک پہنچ سکتا ہے. اب اس پوری کہانی میں سب سے جو اہم بات حصہ ہے وہ ہے کمپنی. آپ جس کمپنی میں انویسٹ کریں گے وہ عام کمپنی نہیں ہونی چاہیے. اس کے کچھ سخت اصول بھی ہیں. وہ لیٹویا میں رجسٹرڈ ہو، ایکٹیو بزنس کر رہی ہو، سالانہ تقریباً 40,000 یورو ٹیکس دے رہی ہو، بہت بڑی بھی نہ ہو، یعنی 10 ملین یورو سے کم کی ہو اور اس میں کچھ ملازمین بھی کام کر رہے ہوں. یہ سب چیزیں اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ گورنمنٹ چیک کرتی ہے کہ یہ کوئی فیک یا پیپر کمپنی تو نہیں ہے. جب آپ یاد رکھیں جب آپ $50,000 تقریباً جو ہے اس کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں تو کمپنی آپ کو 2 اہم ڈاکومنٹس دیتی ہے. ایک آپ نے واقعی 50,000 یورو انویسٹ کیے ہوں، اور دوسرا کمپنی اپنے ٹیکسز ایمانداری سے ادا کر رہی ہو. اور یہی وہ ڈاکومنٹس ہیں جہاں پر آپ کا کیس کھڑا ہوتا ہے. ریزیڈنسی عام طور پر 1 سال کے لیے ملتی ہے اور پھر اسے رینیو کرانا پڑتا ہے، اور وقت کے ساتھ آپ لانگ ٹرم ریزیڈنسی یا سٹیزن شپ کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو واقعی وہاں رہنا، ٹیکس دینا اور کچھ کیسز میں زبان بھی سیکھنا پڑتی ہے. اب ایک اور حقیقت جو اکثر لوگ نہیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام شارٹ کٹ ٹو یورپ نہیں ہے. یہ ایک پراپر انویسٹمنٹ اور لیگل پروسیس ہے. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ کر اس میں آتے ہیں تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم بات بتاؤں، اگر آپ کے پاس کلین منی ہے، اور منی لانڈرنگ والی رقم کی بات نہیں کر رہا ہوں، پراپر ڈاکومنٹس ہیں اور لانگ ٹرم پلان ہے، تبھی آپ کے لیے یہ بہت اچھا فارمولہ ہے. ورنہ صرف خواب دیکھنے سے پھر ککھ بھی نہیں ہوگا. تو سمجھداری یہ ہے میرے پاکستانیوں، کسی مستند امیگریشن ایکسپرٹ سے مشورہ لیا جائے کیونکہ یہاں ایک غلط قدم آپ کو ہزاروں یورو آپ کے ضائع کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا صرف یورپ جانے کے راستے موجود ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو صحیح طریقے سے وہاں جاتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.